اچھا اب یہ دیکھو، یہ بندہ ہے پہلا کمنٹ، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. اس پر مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب نے ریپلائی دیا تھا، مرزا از آن دا رن. وہ سمجھ رہا ہے میں نے ڈیمیج کر دیا. غلام احمد قادیانی بھی یہی سمجھتا تھا، عبداللہ چکڑالوی بھی یہی سمجھتا تھا، غلام احمد پرویز بھی یہی سمجھتا تھا، اور جو ہے وہ سر سید بھی یہی سمجھتے تھے کہ میں نے جو ہے وہ قرآن میں تحریف کرتے ہوئے جو تفسیر لکھی ہے اس سے میں نے ڈیمیج کر دیا. لیکن اس جملے میں یہ ہمیں تانا ہے یا ان کا اقرار ہے؟ یہ ان کا اقرار ہے کہ انہوں نے ڈیمیج کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے. انہوں نے دین کو ڈیمیج کے علاوہ کچھ نہیں ہوا ہے، کچھ نہیں کیا ہے، اور ان کے اقرار سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ہمیں اب کچھ مزید ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے خود ان کی زبان سے اللہ نے نکلوا دیا. بہرحال یہاں پہ دیکھیں، اس نے لکھا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنا امام مانتا ہوں. بھائی کون امام نہیں مانتا؟ کون امام نہیں مانتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ تم جس تناظر میں لفظ امام کا استعمال یہاں استعمال کر رہے ہو، لفظ امام کا، وہ ہے فقہی مذہب کا امام. تو کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ نبوت اور رسالت سے گھٹا کر نعوذ باللہ فقہی امام کے درجے میں مانتے ہو؟ تو آپ تو درجہ گھٹا رہے ہو. پہلی بات تو آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ فقہ کہتے کس کو ہے. ٹھیک ہے، فقہ کہتے کس کو ہے. میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں فقہ. اس کی اگر سب سے بیسک اگر میں مطلب بتاؤں کہ اس کو کہتے کس کو ہے، تو دین کی صحیح سمجھ، یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے اس کی سمجھ حاصل کرنے کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود دین لے کر آئے ہیں. وہ ان کے پاس آیا ہوتا تو وہ کسی کا سمجھتے نا، وہ تو خود سمجھانے آئے ہیں، یہاں سمجھنے تھوڑی آئے تھے. سمجھنے والے فقہا ہے جو اپنی فقاہت کی بنیاد پر دین کے مسائل کا انہوں نے حل کیا. اب یہ بتاؤ آپ کون سا امام مان رہے ہو؟ امام الانبیاء مانتے ہیں ہم، نبیوں کے امام ہیں آپ، لیکن وہ جب نبیوں کا تذکرہ ہوگا آپ ان کے اندر امام ہیں، لیکن جب فقہی اماموں کا تذکرہ ہوگا اس کے اندر امام ماننا تو درجہ گھٹانا ہے. ان کی لائے ہوئے دین کی تشریح تو یہ فقہا کرتے ہیں، تو خود دین لانے والے مانتے ہو یا دین کی تشریح کرنے والے مانتے ہو؟ اور دوسری بات، اگر آپ یہ اتنے بھی علم ہوتا ہے اس بندے کے پاس، نام دیکھو پیشن فار اسٹڈی، پتہ نہیں کون سا پیشن ہے اس کو. بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ فقہ اور فقہی مسائل جو ہوتے ہیں وہ فقہ اور اس مسئلے کے اندر ضرورت پڑتی ہے جس کے اندر کہیں تشریح کی ضرورت ہو، کہیں معنی کے تعین کی ضرورت ہو، کہیں تعارض کے رفع کرنے کی ضرورت ہو. ان معاملات میں کسی امتی کا ہی امام ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر نبی سے ہی وہ اس کی جو ہے وہ معنی کا تعین یا تعارض کا رفع یا اس کی تشریح موجود ہوتی تو پھر کسی امتی کو حق ہی نہیں تھا اس کے اندر تعارض کو رفع کرنے کا یا اس کے اندر معنی کے تعین کرنے کا، یا پھر کہہ لیجئے کسی کوئی تشریح کرنے کا. کیونکہ جب تشریح نص میں آ گئی، خود حضور سے آ گئی، تو پھر اب اور کسی کی تشریح کی ضرورت کیا ہے؟ بہرحال یہ اتنی جہالت پر مبنی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. محمد عاقب بھائی ٹھیک ہے، تمہارا صحیح سی بات ہے، واقعی نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آپ امام الانبیاء تھے، اس سے کس کو اختلاف ہے؟ ڈاکٹر اسرار از لو، ٹھیک ہے بھائی، آپ نے اپنے پیار کا اظہار کیا، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، پھر سے ایک بار اقرار کہ ڈیمیج کیا انہوں نے دین کو، کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں کیا ہے. لیکن مرزا از آن دا رن اس کا ریپلائی ہے. کیوں بھاگا؟ مفتی طارق مسعود پہنچے تب بھاگا، اس کے علاوہ بھی دوسرے لوگ پہنچے، سارے ثبوت موجود ہیں، اور بہانہ اتنا مضبوط کہ میری امی نے منع کیا تھا. یہی جواب دیا تھا نا، میری ممی نے منع کیا تھا مفتی طارق مسعود کے سامنے جانے کا. اچھا وہ سیکولر لبرل ان لوگوں کو انٹرویو دینے کے لیے ممی منع نہیں کرتی ہے نا. یہ قیصر احمد راجہ صاحب کا جو نظر آ رہا ہے اس وقت پوڈ کاسٹ، ان کو بھی غلطی سے دے دیا لباس دیکھ کے. اس کو یہ فرق پتا نہیں تھا کہ ذہنیت کا دار و مدار لباس پر نہیں ہے. ایک شخص جو ہے وہ اگرچہ اس کی کچھ کمزوری ہو ظاہری جو ہے وہ دکھاوے کے اندر، جو وہ استحباب اور مسنون پر عمل نہ کرتا ہو، لیکن اس کی ذہنیت خالص اسلامی ہو سکتی ہے. جیسا مرزا خود ہے، لبادہ خالص اسلامی اڑا ہوا ہے لیکن اندر سے پورا مغربی ہے، پوری طرح سیکولر. اور گوروں کا تو اتنا خطرناک مقلد ہے کہ گورے کی بات کرو، بات خوش، معاملہ تو خوش ہو جاتا ہے بندے کا. تو بہرحال ڈیمیج ہیز بین ڈن، مرزا از آن دا رن، آیا نہیں سامنے، بھاگ گیا. امام اعظم، اچھا یہ پھر وہی مسئلہ ہے کہ تم فقہی امام کے درجے پہ لا رہے ہو. تو بھائی ایک بات صاف صراحتاً سن لو، صراحتاً یہ بات سن لو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امت کا کوئی بھی فرد، نبی تو کجا، امام الانبیاء تو کجا، صحابہ میں سے کسی ادنا صحابی کے درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتا. اور صحابی جو ہے وہ
صحابی जितने भी कितने भी बड़े सहाबी वो सबसे बड़े तमाम अंबिया के बाद सबसे अफजल अगर शख्सियत हो तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की, वो भी किसी नबी से अफजल हम नहीं मानते। तो ये तो गुमान ही नहीं हो सकता कि हम किसी इमाम को या किसी आलिम को या किसी फकीह को या किसी मुहद्दिस को या किसी अल्लाह के वली को हम नबी से बड़ा माने। इसलिए क्योंकि जब हम बोलते हैं इमाम अबू हनीफा के लिए इमाम आजम, तो उसमें मुराद अइम्मा में आजम होता है, उसमें मुराद नबियों तो दूर किसी सहाबी को भी इमाम आजम इमाम अबू हनीफा से छोटा मानने का शुबा तक उसमें नहीं होता, क्योंकि ये हमारा मुसल्लमा अकीदा है और इसके अंदर कोई चूचरा की गुंजाइश नहीं है। और ये जरूरी, ये सिर्फ ऐसा नहीं है आप कहेंगे कि भाई आप तो सुन्नी हनफी हो, आपके तो इमाम है, आप तो बोलोगे इमाम आजम। ना 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 ना, हम अकेले नहीं है। इमाम अज़्ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह अस्माउर रिजाल और तारीख की किताब के वो मायनाज आलिम, जिनकी किताब अस्माउर रिजाल में मशहूर है मीज़ानुल एतदाल, सियर आलामुन नुबला, तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़, इन तमाम किताबों के अंदर से तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ उठा के देखो, उन्होंने इमाम अबू हनीफा के तर्जमा जब कायम किया तो उसमें इमामुल आजम लिखा है। इमाम शाफई खुद रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि फ़िक़ह में सब इमाम अबू हनीफा के आयाल है, और आयाल से आजम होता है कि नहीं होता है जिसकी आयाल हो। तो बहरहाल ये मैंने बता दिया कि जब हम इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं तो हमारी मुराद और मंशा क्या होती है।